کی کاروبار ہو رہا ہے سود کا. کتنا مسلمان سود کھاتا ہے. میں اس لڑکے کو بھی جانتا ہوں جس نے اپنے باپ کو پیسہ ادھار دیا. بیٹھے ہوئے ہیں علاقے کے لوگ, بیٹھے ہوئے ہیں گاؤں والے, بیٹھے ہوئے وہ اپنی شکایتیں لے کر آئے ہیں. آپ روزانہ شکایتیں سنتے ہیں اور دور کرتے ہیں. ان کو بیٹھا رہنے دیں گے؟ ارے جائیے اور ان کی شکایتیں کریے, دور کریے, ان کی شکایتیں سنیے. آپ امیر المومنین ہیں, آپ اپنی رعایا کی اور اپنی عوام کی شکایتیں نہیں سنیں گے تو کون سنے گا؟ عمر ابن عبدالعزیز کہتے ہیں بیٹے تھوڑا سو لینے دو, پوری رات جاگتے ہوئے ہو گئی, سوتا ہوں, اٹھوں گا, ظہر کی نماز پڑھوں گا اور اس کے بعد لوگوں کی شکایتیں سن لوں گا اور جو شکایتیں ہوں گی دور کر دوں گا, ان کی سنوں گا اور جو میری طاقت ہوگی اس کے مطابق میں عمل کروں گا. وہ سونے کے لیے جب بستر پہ جانے لگے تو ان کا چھوٹا بیٹا عبد الملک چیخ کر کہتا ہے اے ابو جان جائیے سونے, اور آپ نے کہا ظہر کے بعد ان کی شکایتیں سنوں گا, پرانے کپڑے پہن لیں گے, آپ پہن لیں گے, لیکن میری بیٹی کے لیے تو نئے کپڑے کا انتظام کر دو. ارے بچوں کا دل ہوتا ہے نیا کپڑا اس کو لے دو. کہا میری بیوی تمہیں کیا معلوم ہم اپنی گھر کی تنخواہ سے گھر کا خرچہ کیسے چلاتے ہیں. فرمایا 1 مہینے کی تنخواہ ایڈوانس لے لو, اگلے مہینے مت لینا. عمر ابن عبدالعزیز نے لیٹر لکھا, عمر ابن عبدالعزیز نے لیٹر لکھا اور لیٹر لکھنے کے بعد اپنے خزانچی کو کہ 1 مہینے کی تنخواہ تم ہمیں پیشگی دے دو, پہلے دے دو, ایڈوانس دے دو, اگلے مہینے ہم کٹوا دیں گے, ہمیں تنخواہ نہیں دینا. جس لیٹر پر کاغذ پر لیٹر لکھا تھا ان کے خزانچی نے اسی کاغذ پر اپنی طرف سے کچھ لکھ دیا. اور جس نے سود کا 1 درہم کھایا, درہم و ربا, سود کا 1 درہم, یاکلہ الرجل وہو یعلم, جس نے کھایا مہو سب سے ہلکا گناہ, سب سے ہلکا درجہ, سب سے ہلکا عذاب اس کو سود اور بیاج کا یہ ہوگا جیسے کسی نے اپنی ماں کے ساتھ نکاح کر لیا ہو. کسی لڑکے نے اپنی ماں کے ساتھ نکاح کر لیا ہو. این کے ہر رجل امہ, آدمی اپنی ماں کے ساتھ نکاح کرے. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ماں کے ساتھ کتنی بھی بار کلمہ پڑھ لے, کتنا بھی قرآن کی آیتیں پڑھ لے, کتنے لاکھ قرآن پڑھ ڈالے, لیکن ماں کے ساتھ نکاح ہو ہی نہیں سکتا ہے. ماں کے ساتھ نکاح جائز ہی نہیں ہے. نکاح ماں کے ساتھ مطلب جس طرح ماں کے ساتھ نکاح کرنے سے نکاح نہیں ہوتا ہے, اس کو ہر حال میں نکاح جان بوجھ کر کے یہ سود کا ہے. اب سود میں بولوں گا, بیاج سمجھ لیجیے گا, انٹرسٹ. جس نے سود کا 1 درہم یعنی 54 کھائی, یہ جان بوجھ کر کے یہ سود کا ہے. دھوکے سے تو معاف ہے, لیکن جان بوجھ کر جانتا ہے کہ یہ سود کا ہے اور اس نے کھایا, تو جانتے ہو اللہ کے رسول کیا کہہ رہے ہیں, اس نے کتنا بڑا جرم کیا. اشد من 36 زنیۃ, 6 اور 30, 6 اور 30 کتنے ہوئے؟ 36. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ یہ 36 مرتبہ زنا کرنے سے بڑا جرم ہے. کوئی شخص کسی بھی لڑکی کے ساتھ, چاہے وہ بازارو ہو یا جسم فروش, 36 مرتبہ اگر زنا کرتا ہے اس کے ساتھ 36 بار, اور سود کا 1 درہم کھاتا ہے تو 1 درہم سود کا یعنی 54 سود کی, یہ 36 مرتبہ زنا سے بھی بڑھ کر ہے. تھا قرض کے طور پر, اور 1 سال کے بعد جب باپ نے اس کا قرض دیا, لو بیٹا 1 لاکھ روپیہ, تو بیٹے نے کہا 1 نہیں 1 10 لوں گا. کہا تو باپ سے بھی سود لے گا؟ تو بیٹے کا جواب یہ تھا, ارے باپ کیا, باپ کے باپ سے بھی لوں گا, تم کو کیا, تم نہیں دو گے تو تمہارے باپ کو دینا پڑے گا. سوچتا ہوگا وہ باپ زمین پھٹ جاتی, میں دھس جاتا, ایسی نالائق اور کمینی اولاد کا چہرہ نہیں دیکھتا.
دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن ماجہ کے الفاظ ہیں، الربا 70 حوبا، سود اور بیاج کے 70 گناہ ہیں، سود اور بیاج کے 70 عذاب، 70 گناہ ہیں، جہنم میں اس کی 70 عذاب ہیں، سود اور بیاج کھانے والے کے 70 گناہ۔ سب سے ہلکا کیا ہے؟ ہلکے سے اندازہ لگا لو کہ سب سے بھاری کیا ہوگا۔ سود اور بیاج کے جہنم میں 70 عذاب ہیں، 70 گناہ ہیں، 70 درجے ہیں۔ ایسرھا ان ينکح الرجل